آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 5. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو زبردست اور دانا ہے. اب یہاں پہ ایک اور دعا مانگی جا رہی ہے، یہ بھی آپ اس کو مانگ سکتے ہیں دعا کو. اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایکچولی ایک مسلمان، ایک مومن دعا کر رہا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ تو کافروں کو ہمارے اوپر غلبہ دے دے یا تسلط دے دے، اس طرح سے وہ اور زیادہ جو ہے وہ کفر کے اوپر اڑ جائیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ وہ حق پر ہے، اور ہم ان کے لیے فتنے کا مسلمان باعث بن جائیں گے. اس طرح سے نا آزمائش ہمارے لیے یہ چیز بہت بڑی آزمائش بن جائے گی کہ جب وہ ایک طرح سے رین پر آ جائیں گے، حکومت پر آ جائیں گے. تو اس کے حوالے سے یہ تو بات تفصیل کی ہو گئی. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمان کافروں کے لیے کیسے فتنہ بنتے. فتنہ کا مطلب آپ سمجھ گئے نا، آزمائش. یہ فتنہ وہ والا فتنہ نہیں ہے نا، شر نہیں ہے، مراد یہ ہے آزمائش بننا. تو آپ یہ دیکھیے کہ مسلمان سب سے پہلے اپنے ایک لو کیریکٹر اور دھوکہ دینا، رشوت لینا، برے اعمال، بددیانتی اور غصہ کرنا، ان تمام برے ایٹیٹیوڈز کے ساتھ کافروں کے لیے ایک آزمائش بنتے ہیں. مثال کے طور پہ سیمپل کچھ دکھاتے ہیں، ڈیلیوری باہر کچھ اور کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمان بدنام ہوتے ہیں نا. یہ ہے ایکچولی آزمائش کہ جس سے کہ پناہ مانگی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کہ ہمیں ایسا نہ بنا کہ ہم ان کے لیے ایک ایسی یعنی بن جائیں، ایک رول ماڈل کہہ لیں بن جائیں کہ وہ ہماری شکل بھی نہ دیکھنا چاہے اور وہ ہمیں اس نام سے پکاریں یہ تو ہیں ہی ٹیررسٹ، یہ تو ہیں ہی جھوٹے. جو آج حقیقت ہو رہی ہے چند ایک مسلمانوں کی وجہ سے آج اوور آل تمام مسلمان بدنام ہو گئے. تو اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے. تو بہت اچھی ہے دعا ہے اس حوالے سے کرنے کے لیے بھی. دوسری بات کیا ہے کہ جب مسلمان یہ برے کام کرتے ہیں نا، جیسے باہر گئے وہاں فراڈ کر لیا، سیمپل کچھ اور دکھایا، ڈیلیوری کچھ اور کی، امپورٹ ایکسپورٹ میں غلطیاں کی، اس سے کیا ہوتا ہے کہ دین بدنام ہوتا ہے نا، مسلمان بدنام ہوتے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے فتنہ بنتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک اور چیز یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بھی دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ کافر جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر غالب آ جائے اور مسلمان مغلوب ہو جائے. تو یہ بھی پھر ایک فتنے والی بات ہے. پھر یہ کہ کہیں کافروں کا ظلم اتنا زیادہ مسلمانوں پہ نہ ہو جائے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ مختلف عراق میں یا مختلف جگہوں پہ جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ یہ نہ ہو ایسا، مطلب یہ آزمائش نہ آئے مسلمانوں کے اوپر ایسی. پھر یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں پہ اتنا پریشر آ جائے جنگوں کا یا ان کے ظلم کا کہ وہ کافروں سے اتنے دب جائیں کہ وہ دین کا سودا کر لیں اور وہ اپنا ایمان ہی بیچتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہمیں آپ ظلم ہمارے اوپر نہ کریں، ہم کرسچن بنتے ہیں. تو اللہ نہ کرے ایسا وقت ہے نا. یہ ایک دعا کی جا رہی ہے. تو اس کے بارے میں برٹرینڈ رشل نے کہا تھا کہ قرآن کے بارے میں کہ بیسٹ بک ود دا ورسٹ فالوورز. تو واقعی حقیقت یہی ہے کہ کتاب تو ایسی اعلیٰ ہے کہ جس کی تو تعریف بھی کر کے بھی انسان جو زندگی گزر جائے تو نہیں ہو سکتی، لیکن جو فالو اس کو کرنے والے ہیں حقیقت میں ہم صحیح معنوں میں اس کو فالو نہیں کر رہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 6. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو. اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ نام نہیں لیا گیا، لیکن اٹس کوائٹ آبویس کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے جیسے اہل ایمان کا، اسٹرانگ ایمان والے لوگوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے تکرار اور تاکید کے طور پہ یہ آیت اللہ تعالیٰ لائے ہیں کہ ایسے ہی پکے اور پختہ جو لوگ ہیں، آئرن نروڈ لوگ ہیں، تو وہ ہی ایسے ہیں کہ جب وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان کی اسٹرانگ پرسنالٹیز ہوتی ہیں تو وہ ایک رول ماڈل بنتے ہیں. ان کے پیچھے نہ جانے کتنے لوگ جو ہے وہ آگے بڑھ کے دین کو قبول کرتے ہیں. تو ایک طرف جب یہ بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسے برے مسلمانوں کی طرح نہ بنا کہ جن کی وجہ سے ہم آزمائشیں ہمارے اوپر آنے لگیں، تو وہاں پھر بات یہ آئی تو پھر کیسا بنا؟ کیسا اسوا فالو کریں گے ہم؟ ابراہیم علیہ السلام کا جیسا انہوں نے کیا یا ان کے جیسے مسلمانوں نے کیا. اور یہ بتایا کہ اس سے جو منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. یعنی اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کا جیسا اسوا نہیں اپنائے یا ایسے ٹھکے ہوئے مومنوں کا اسوا نہ اپنائے تو ان کا اپنا ڈیبٹ ہے، ان کا اپنا نقصان ہے،
کیونکہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے ہر ایک کو. تو یہ انسان دیکھ لے کہ انسان جو ہے وہ کس کو فالو کر کے اللہ کے پاس جا رہا ہے. کسی نہ کسی کو تو وہ فالو کرے گا نا. ابراہیم علیہ السلام کو نہیں کرے گا تو پھر اللہ کے دشمنوں کو کرے گا, ٹھیک ہے نا, ویسٹ کو کرے گا, کافروں کو کرے گا, جوز کو کرے گا, کرسچنس کو کرے گا. تو پھر آدمی سوچ رہے کہ اگر ان کو فالو کر کے جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو اس کا انجام تو کوئی اچھا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تو شروع آیت ہوئی ہے تو اس میں بتا دیا تم کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. تو دوسری بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ہاں اگر ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرے گا تو ان کا جو خاص وصف تھا, جو کوالٹی تھی جس کی بنا پہ ان کو خلیل اللہ بنایا گیا, وہ کیا تھا؟ جہاد اور قربانی. پوری زندگی ان کی قربانی کے اوپر بیسڈ. تو یہ کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ان کے لیول پر نہیں پہنچ سکتے, لیکن بار بار جب ہم ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے, انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے لگایا کھپایا, تو اس سے ہمارے اندر بھی ایک موٹیویشن پیدا ہوگا, انکریجمنٹ پیدا ہوگا کہ چلو ہم بھی کچھ کریں, کچھ ہم بھی اللہ کے لیے کچھ کام کر سکیں. اس لیول پہ نہ صحیح تو کچھ تو کریں نا. ٹھیک ہے ہماری قربانی حقیر ہوں گی لیکن کچھ تو ہم کرنے کے قابل ہوں گے نا. جیسا ابھی ہم نے بات کی کہ کوئی چیز بھی انہوں نے اس کو اللہ کے راہ کی بیڑی نہیں بننے دیا, بیریئر نہیں بننے دیا, چاہے وہ اولاد ہو, چاہے بیوی ہو, چاہے کوئی بھی چیز ہو, ان کے والد ہو. ہر رشتے کو رشتوں میں بھی سے لے کر اور اس کے علاوہ پیسے سے لے کے ہر چیز کو انہوں نے اللہ کے آگے, بس ان کا ایک ہی بات تھی, سمعنا و اطعنا, اور جس کو کہتے ہیں نا کہ نو کوسچنز آسکڈ, یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. ہر چیز کو اللہ کے حکم کو ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھا. آپ دیکھیں نا آگ میں کودنے سے پہلے اتنا ان کا حق بنتا تھا کہ وہ اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اتنی قربانیاں دے دی مگر اب یہ بھی, مطلب میں آگ میں بھی کود جاؤں, ٹھیک ہے نا, یہ ایک بات. سیکنڈلی آپ مجھے بتائیں کہ بیٹے کو قربان کرنا, وہ پوچھ سکتے تھے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ میں نے تو ویسے ہی اتنی قربانیاں دی تھیں, اب یہ بھی, اب بیٹے کو میں قربان کر دوں, کیا مطلب اس سے کیا ملے گا؟ آپ نے دیکھا ہے کبھی انہوں نے کوشچن کیا اللہ تعالیٰ سے؟ تو یہ ایک بہت بڑی کوالٹی بھی ان کے سامنے ان کی آ رہی ہے. ہمارے لیے اسوہ موجود ہے کہ ہم اللہ سے کیوں کوشچن کرتے رہتے ہیں ہر چیز میں. وائی حجاب, وائی سیگریگیشن, وائی ان اسلامک کلچر بائیکاٹ, اس کا کیوں بائیکاٹ کریں, یا ہم بدعت جو ہے وہ فلاں, کیا یہ بھی تو اچھی بات ہے. آپ یقین کریں میرا اپنا ایکسپیرینس ہے بدعت کے بارے میں. جو بعض دفعہ 8, 9, 10 کی کنسیکٹیو کلاسز ہوتی ہیں نا, جیسے یہ آخری سفر کی تیاری, تو اس میں ایک خاص سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے, ٹاپک کے طور پہ. تو میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ کوئی کلاس ایسی نہیں ہوتی جس میں اتنا بتانے کے بعد میرے پاس یہ سوال نہ آتا ہو, نہیں تو اگر ہم قرآن خوانی کر لیں تو حرج کیا, نہیں تو اگر ہم کونے میں بیٹھ کے بیچ پڑھ لیں تو حرج کیا, نہیں اگر ہم تیجا کر لیں تو حرج کیا. آپ کوئی دلیل دیجئے کوئی, یعنی روک کے. بعض دفعہ تو میں سیڑھی چڑھ رہی ہوتی ہوں, مجھے روک کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے جو بھائی ہیں نا وہ تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ ہر صورت میں جو ہے میں تو اپنے باپ کے لیے قرآن پڑھوں گا. تو یہ ہے کہ کیا دلیل ہے؟ دلیل 10 دفعہ پتہ نہیں کتنی دفعہ میں بتا رہی ہوں نا, پوری پہلے میں آپ لوگوں کو بھی بتا چکی, اور جو بھی کلاسز ہوتی ہیں ان میں بھی میں بتا چکی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, صحابہ کرام نے قرآن پڑھنے کی دوڑ میں حصہ نہیں لیا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کے انتقال کے بعد سب کو کیلکولیٹ کر کے اور ان کی کاؤنٹنگ کر کے بخشا نہیں, اور بخشش جو ہوتی ہے وہ تو انسان جو ہے وہ فقیروں کو دیتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 4 قرآن بخشے, تو ہم کیا مطلب اس کو دے رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ بخشش ہے. آپ جو اچھی اردو ہوتی ہے, آپ اگر بیٹر کے جو بوڑھے ہوتے ہیں نا, بڑے لوگ جو بزرگ ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں بھائی ادھر آؤ, بیرے کو کہتے ہیں ادھر آؤ بھائی ہماری طرف سے بخشش لے لو. کہتے ہیں نا ایسی اردو جن کی ہوتی ہے بہت ہائی فائی, تو ایسے وہ بولتے ہیں نا بخشش لے لو. تو آپ مجھے بتائیں کیا ہوئی بخشش؟ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن جیسا کلام, یہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم کسی کو بخش رہے ہیں, اور وہ بھی بخش ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ یہ جملے پر بھی غور کیا کریے کہ ہم جملے کس قسم کے ادا کرتے ہیں. نہ حدیث میں یہ بخشش کا جملہ ملتا ہے نہ کہیں ملتا ہے. تو میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ اتنے سوال کرتے ہیں لوگ جاننے کے باوجود. مطلب مجھے تو پھر یہی فیلنگ آتی ہے کہ مان کے بھی ماننا نہیں چاہتے, مان گئے ہیں مگر ماننا نہیں چاہتے, اتنا واضح احادیث بتانے کے باوجود. تو یہی والی بات یہاں پہ ہے کہ ان کی کوالٹی بتائی گئی ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ کوسچنز نہیں کرتے تھے, بات پہ سوالات نہیں کرتے تھے. ان کو بس ایک بات سمجھ آ جاتی تھی کہ اللہ نے بتائی ہے نا, بس اس میں بہتری ہے میری. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 7. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم
بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی دی ہے. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے. اب آپ اگر دیکھیں نا، آپ کو پہلے واقعے سے ساری آیت پرٹیننٹ لگ رہی ہے نا، کہ مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آج تم نے ان سے دشمنی لے لی ہے اپنے رشتہ داروں سے مثال کے طور پہ، تو تم اس چیز سے نہ ڈرو کہ یہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ کافر رشتہ داروں سے جب اب تمہیں یعنی ایک طرح سے تعلق ختم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو یاد رکھو کہ اللہ تمہارے صبر کو جانتا ہے جو تم اس راہ میں کر رہے ہو، اور اللہ جانتا ہے کہ کتنا دشوار کام ہے، کیونکہ رشتوں کی جو محبت ہوتی ہے وہ واقعی بہت بڑی ہوتی ہے، دشوار ہوتا ہے اس کی سیکریفائس دینا. تو اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ دن دور نہیں ہے، تم یہ سیکریفائس دے کے دیکھو اور پھر تم دیکھنا کہ جن سے تمہاری عداوت ہے تمہارے کافر رشتہ داروں سے، وہ خود مسلمان ہو جائیں گے. کل کو تمہاری بیوی جو چھوٹ گئی تم آج غم میں ہو، وہ خود مسلمان ہو کے تمہارے پاس آ جائے گی. تمہاری اولاد چھوٹ گئی، کل دیکھنا انشاءاللہ وہ خود مسلمان ہو جائے گی. تھوڑا صبر کرو، تھوڑی سیکریفائس دو اللہ کی راہ میں نا. اور ایسے ہی ہوا فتح مکہ کے بعد، لوگ کہتے ہیں فوج در فوج دین کے اندر داخل ہو گئے، اور ان کے مسلمان ہوتے ہی جو آپس میں نفرتیں تھیں وہ ختم ہو گئی، دوبارہ سے ری یونین ہو گیا، بیوی بھی لوٹ آئی، بچے بھی لوٹ آئے، اور جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے اور ایگری نہیں کر رہے تھے اور گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے، آئے نہیں تھے، ہجرت نہیں کی تھی، سب جو ہے ایک ہو گئے. تو یہ تو ایک آزمائش آتی ہے. اس حوالے سے یاد رکھیں کہ ایک مثال سے میں آپ کو بات سمجھاؤں گی کہ مثال کے طور پہ دیکھیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اب جو احکامات ہمارے پاس آتے ہیں نا، ہمیں ان پہ سٹینڈ لینا ضروری ہے. مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی، بہت ہی سمپل سی مثال ہے. آپ کو کوئی ان اسلامک سیلیبریشن میں بلاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈانس پارٹی جو بھی آج کل کی جو آج کل مہندی نہیں ہوتی، کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی وہ ہوتا ہے، اس میں وہ آپ کو بلا رہا ہے. اب کیا ہے کہ آپ کو اس کا اللہ کے لیے، اللہ کے خاطر آپ کو اس فنکشن کو اٹینڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ کو انکریج نہیں کرنا اپنے رشتہ داروں کو. اب ہوگا کیا کہ آپ نے جب ایک سٹینڈ لے لیا ہے تو اب آپ کے پاس انویٹیشن نہیں آئے گا نا، آپ بچ جائیں گی. جب تک آپ آئیں بائیں شائیں کریں گی آپ کے پاس آتا رہے گا، پھر کسی اور صورت میں آ جائے گا. تو کیا ہوگا کہ اب آپ کے پیچھے آپ کی بہن ہے یا آپ کے بھائی ہیں یا آپ کی کزن ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہے آپ کے ریلیٹو، اب ان کا مزہ آپ کے نہیں آنے سے ضرور کرکرا ہوگا. آپ ایک اتنا بڑا امپورٹنٹ رول اپنے خاندان پہ ڈال سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو اللہ کو ہائی پیڈسٹل پہ رکھ کے. اب کیا ہوگا، پہلے آپ ان کی مہندی سجاتی تھی، آپ کی بیٹی اور مل کے وہاں سب جو ڈانس پارٹی ہوتی تھی تو آپ کی بیٹی جو ہے وہ اس کی ون آف دا ممبر تھی، ٹھیک ہے، آپ خود بھی نہیں گئی، آپ نے بیٹی کو بھی روک لیا. اب کیا ہوا کہ ان کو تو تکلیف ہو رہی ہے، آپ ان کی بہن ہے یا آپ کا کوئی قریبی رشتہ ہے، آپ ان کی نند ہے، تو اب کیا ہے، اندر ہی اندر وہ کر سب رہی ہیں، فنکشن وہ سب کر رہی ہیں، لیکن اندر وہ ایک گلٹ میں مبتلا ہو گئی ہیں. آپ نے ان کو کر دیا کہ دس از ناٹ رائٹ. اب کیا ہے کہ اکیلے ہو کے جو خاندان پہ آپ نے ایک اثر ڈالا تو الحمدللہ یہ پے کر کے جائے گا. آپ چلیں، میں نہیں کہتی 4 لوگ ہو جائیں گے، ایک بھی ہو گیا آپ کا جیسا، ایک بھی آپ کی راہ پر چل پڑا، الحمدللہ آپ کا کام ہو گیا بہت بڑا. آپ یہ دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کے صبر نے عمر رضی اللہ عنہ کو دین پر راغب کیا تھا کہ نہیں؟ وہ تو ان کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، مگر انہوں نے ان کے مارنے پہ اور اتنے برے ایٹیٹیوڈ پہ بھی انہوں نے کیا کیا، صبر کیا، قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دی. یہ نہیں ہے کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے ہسبینڈ نے مارنا شروع کر دیا اور گھر سے نکال دیا، یہ نہیں کیا تھا، صبر کیا تھا نا. تو یہی والی بات ہے، مگر کیا درکار ہے، آئرن نروز، ڈٹرمنیشن. تو یہ جب ہمارے اندر ہوگا نا، اور کنوکشن کہ آئی ہیو ٹو اچیو دا ٹارگیٹ. لوگوں کے مختلف ٹارگیٹس ہیں، کوئی پیسے کے لیے جی رہا ہے، کوئی اپنی برادریوں کے لیے جیتے ہیں، لوگ کچھ رسم و رواج کے لیے جیتے ہیں، ہے نا ایسا، کچھ ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے لیے جیتے ہیں. سب کے الگ الگ معیارات ہیں اس دنیا میں. اگر ہمارا معیار اللہ کی رضا ہے تو پھر ہمارے ٹارگیٹ بھی کچھ اور ہے نا، ہمارا زندگی کا لائف سٹائل بھی بدل جائے گا جب ٹارگیٹ بدلے گا. تو یہی ہے کہ آپ بعض دفعہ کچھ لوگوں کو اپنا بہت بڑا حریف سمجھ رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ آپ ان سے ڈر رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ استقامت دکھائیں تو بعض دفعہ جن کے بارے میں آپ کا یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ گون کیس ہے اور یہ تو مجھے پتہ نہیں میرا کیا حشر کرے گا اگر میں نہیں گئی ان کے فلاں فنکشن میں، یا میں نے ان کو کوئی نصیحت کر دی، کل کو وہی آپ کے راہ کے مسافر بن جائیں گے، آپ سے جوائن کر لیں گے. بالکل یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی میں تمہیں ملوا دوں گا، تمہارے رشتے تمہیں دوبارہ لوٹا دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے لوگوں کے دل. اللہ چاہے جب چاہے ان کو پلٹ دے محبت کی طرف.
تو کیا چیز دیکھے گا اللہ؟ آپ کی ثابت قدمی دیکھے گا، آپ کی خوش اخلاقی دیکھے گا، اور یہی لوگ بھی دیکھیں گے کہ آپ نے اخلاق کا رویہ کتنا اپنایا. قرآن پڑھ کے اگر آپ نے اخلاق کے ساتھ ان کو یہ میسج پہنچایا تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کا قافلہ بنتا جائے گا. اور چلیں اگر بہت سارا قافلہ نہ بنے، ایک دو لوگ بھی آ جائیں، بہت بڑی بات ہے. اچھا، اس راستے میں اب آپ کہیں کچھ آپ کے فرینڈس ہیں، رشتے تو نہیں، ہم کاٹ بھی نہیں سکتے نا، رحمی رشتوں والی بات ہے، ان کی تو لٹرلی آپ کو جھک کے ان کو اپنا ساتھی بنانا ہے نا. لیکن کچھ دوست ہوتے ہیں، فرینڈس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے رحمی رشتے تو نہیں. اب آپ کہیں گے بھائی وہ چھوٹ گئے، تو یاد رکھیں اگر آپ کی پرانی فرینڈ شپ چھوٹ گئی ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کریں. یہ آپ بعد میں ریئلائز کریں گے کہ بہت بڑا بیریئر تھی یہ دوستی آپ کے اور اللہ کے نام. بعض دفعہ کچھ رشتوں کا چھٹ جانا ہی، فرینڈ شپس کا، میں رشتے نہیں کہہ رہی، رحمی رشتے نہیں کہہ رہی، فرینڈ شپ، ان کا چھٹ جانا ہی بہتر ہوتا ہے. تو اللہ کے نزدیک نا ایسے گیٹ ٹوگیدر اور ایسی اللہ کی معصیت والی مجلسیں اور جہاں پہ سب مل کے اللہ کی معصیت کے اوپر یکجا ہوں اور وہ یہ کہیں ہم بڑے جڑے ہوئے ہیں آپس میں، ہمیں بڑا ایکا ہے، اللہ کے نزدیک یہ فساد ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک یہ فساد ہے کہ سب لوگ مل کے اللہ کے احکامات توڑ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب میں بڑی محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسا امن نہیں پسند کہ آپ اپنی بہن کا ساتھ دے رہی ہیں کیونکہ مجھے بڑی محبت ہے. تو یہی بات تو ان کو بھی کہی گئی کہ تم نے جو ہے کفار کی محبت، اپنے بیوی بچوں کی محبت میں آ کے کفار سے تم نے دوستی جو ہے وہ کر لی اور اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ دیا. تو یہی والی بات ہے کہ ایسا امن اللہ کو پسند نہیں. پھر ایک لاسٹ بات پہ میں اینڈ کروں گی کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو اس طرح کے لوگ ہو نا، کوئی بھی ہیں، آپ کی بہن ہے، آپ کے فرینڈس ہیں، جو بھی لوگ ہیں، ان کے بارے میں سوچا کریں کہ یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ان کی دی ہوئی ہیں. اگر میں بیمار ہوتی ہوں تو شفا یہ دیتے ہیں. اگر میں ان کے کہنے سے اسراف کر رہی ہوں، ڈیزائنر کپڑے بنا رہی ہوں، ڈانس پارٹی رکھ رہی ہوں، اللہ کی معصیت کر رہی ہوں، سیگریگیشن نہیں کر رہی، تو یہ ساری چیزوں کا قیامت کے دن ان کو بیٹھیں اور ان سے کہہ دیں یہ تمام بےہودہ رسومات اور ڈانس اور یہ تمام چیزوں کا وبال آپ اٹھائیں گی، یہاں سائن کر کے دے دیں. کروائیے، مجھے بھی بتائیے گا کتنے لوگ سائن کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ بتا دیں مجھے اگر کوئی کر دے گا. ان سے پوچھیں، کہہ دیں آپ کر لیں گے تو میں یہ سب کرنے پہ تیار ہوں. سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو یہ صاف آپ کریں گی اور آپ کے 6 سے 7 سے 8 لاکھ روپے لگیں گے تو ان کے گھر ذرا بل بھی بھجوا کے دیکھے گا، کہے گا میں نے آپ کے کہنے سے یہ کیا، آپ کے کہنے سے میں نے اسراف کیا، ذرا یہ 8 لاکھ بل پے کر دیں. کیا حشر ہوگا آپ کا؟ شکل نہیں پہچانی جائے گی نا، گھر سے نکال دیں گے وہ آپ کو. صحیح؟ تو یہ بات آدمی اچھی طرح سے اس بات کو یاد رکھ لے کہ نہ وہ ہمارے بچوں کی فیسیں دے رہے ہیں، نہ گھر انہوں نے کنسٹرکشن کرانے میں کوئی حصہ ان کا ڈلا ہے، نہ جو ہے وہ انہوں نے ہمیں گاڑیاں گفٹ کی ہوئی ہیں. کوئی ان کا ہمارے اوپر زور نہیں، کوئی بھی ان کا ہمارے پر احسان نہیں ہے. سارے احسانات میرے اللہ کے مجھ پر ہے نا. تو میں اس کی چاکری کروں، میں اس کی نوکری کروں، اس کے آگے جھکوں. چلے الحمدللہ اتنا ہی کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.